پاک بحریہ کی جانب سے گوادر میں تعمیر کیے گئے شفا جاہ اسپتال کے باقاعدہ افتتاح سے قبل ایک آگاہی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر ویسٹ کمڈور تصور اقبال تھے، جبکہ شہر کے معزز شخصیات اور مقامی عوامل نے بھی شرکت کی۔ شفا جاہ اسپتال 7 بیڈز پر مشتمل جدید طبی سہولیات سے آراستہ مرکز ہے، جہاں مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ اسپتال میں فیملی میڈیسن، آئی او پی ڈی، میڈیکل او پی ڈی، ڈینٹل او پی ڈی اور مائنر آپریشن تھیٹر جیسی سہولیات دستیاب ہوں گے۔ مقررین نے کہا کہ شفا جاہ اسپتال کا قیام بلوچستان بالخصوص گوادر کے عوام کی صحت و فلاح کو ترجیح دینے کے عزم کا عملی مظہر ہے۔ مقامی شہریوں نے اس اقدام کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ اس سے علاقے میں طبی سہولیات کی کمی دور کرنے میں مدد ملے گی۔ تو دیکھیں، یہ فیسلٹی پہلے بھی 2017 میں بنی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ جس دن میں نے اس کو کھول کے دیکھا تھا تو مجھے اتنا افسوس ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کی مشینری بلکہ دوائیوں کے بڑے بڑے پیکٹ بھی یہاں پڑے ہوئے تھے، جو کہ سب خراب ہو گئے تھے بڑے بڑے۔ تو اب اگر ہم نے دوبارہ اس کام کو شروع کیا ہے تو اس کا ٹوٹل مقصد جو ہے، ہماری جو فشرمین کمیونٹی پورٹ کے علاقے کے نزدیک رہتی ہے، ان کو ان کے گھر کے نزدیک ترین، یعنی میرا یہ ایک خیال تھا کہ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس علاقے کے ارد گرد رہتی ہیں، ان کے لیے یہاں سے 15 کلومیٹر دور جانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ جس کے لیے سہولت ہوگی وہ پیدل چل کے آ سکے، اور اسی لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر بھی رکھی اور وہ ڈیلی یہاں پہ بیٹھا کرے گی صبح، کیونکہ مرد تو پھر بھی چلے جاتے ہیں، کہیں دور بھی وہ تھوڑا چلے جاتے ہیں، بٹ عورتوں اور بچوں کے لیے جب بھی ہم کہیں کیمپ لگاتے ہیں، پیشو کان میں، گانز میں، پسنی والی سائڈ پہ جہاں پہ بھی لگاتے ہیں، اگر 1000 پیشنٹ آئیں تو اس میں 800 خواتین اور بچے ہوتے ہیں، تو جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین اور بچوں کے لیے یہ مسئلہ زیادہ ہے۔ تو ابھی آپ اندر ہو سکتا ہے آپ نے دیکھ بھی لیا ہو، ابھی آپ جا کے دیکھیں گے بھی، 100% فری ہوگا، نہ میڈیسن کی کوئی قیمت کسی سے لی جائے گی، نہ ڈاکٹر کے دیکھنے کی کوئی قیمت کسی سے لی جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میزان بینک والوں کے تعاون کے ساتھ ایک ہم ایمبولینس بھی لے رہے ہیں، جو کہ میزان بینک والوں نے ہم سے کمٹ کر لی ہے۔ جو سیریس پیشنٹ آئے گا یہاں پہ میرے پاس، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اب آپ جی ڈی اے ہاسپٹل چلے جائیں، اس کو جی ڈی اے ہاسپٹل لے کے جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کا یہاں پہ خود علاج کر سکیں گے، ہم خود ان کو لک آفٹر کریں گے، جو ہمارے سے اوپر کا کام ہوگا وہ ہم ادھر لے کے جائیں گے، اور جی ڈی اے ہاسپٹل تک ان کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایمرجنسی ادھر ہو، ہم اپنا ایک نمبر دیں گے یہاں کا، وہ نمبر آپ کے پاس، ابھی ہم پینافلیکس وغیرہ لگائیں گے، آپ لوگ سب یہاں کے ہیں، ہمارے بورڈ لگانے سے اور مشوریاں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ عوام کو بتائیں، سب لوگوں کو بتائیں۔ اور یہ کوئی آج کا تو نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ جب 1990 میں بھی ہماری یہاں پہ چھوٹی ساری یونٹ ہوتی تھی تو اس علاقے کے سارے لوگ ادھر ہی آیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ 3rd ایف پی والوں کا جو اندر سک بے بنا ہوا تھا، یہ لوگ وہاں پہ جاتے تھے، جہاں جہاں پر ہماری ایل ایس ایس سائٹ بنی ہوئی ہے، ارد گرد کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے۔ تو ہم چاہیں گے کہ سب لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ یہ ان کا اپنا ہاسپٹل ہے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم صرف کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس فیسلٹی کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں آپ سب کی۔ اس کو چلانے کے لیے جو ہمیں ریسورسز چاہیے وہ بھی نیول ہیڈ کوارٹر کم کوسٹ وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمارے بہت سارے ڈونرز ہیں، وہ بڑے مہربان لوگ ہیں، وہ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہم صرف اس کے اندر اپنی اتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جو یہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو جس حد تک فیسلٹی دے سکیں وہ دیں۔ یا آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک چھوٹی ساری کینٹین بھی بنائیں گے، ادھر بھی کوئی لوکل بندہ ہی ہوگا جو اس کو چلائے گا، تاکہ کچھ لوگوں کو ہم نے امپلائی بھی کیا ہے یہاں پہ جو یہاں کے لوکل ہیں۔ دوسرا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جو بچیاں نرسنگ والا کام سیکھنا چاہیں گی ہم ان کو بھی ادھر انٹرنشپ کرائیں گے اپنے ساتھ، اور ان کو وہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہ کے سیکھیں۔ جب وہ سیکھ جائیں گی تو جی ڈی اے ہاسپٹل یا جہاں پہ بھی ان کو جاب ملے، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کی سرٹیفکیشن ہم اپنے نیوی والے ہاسپٹل کے تھرو کروائیں۔ تو یہ خواب ہے جس کو لے کے ہم چل رہے ہیں۔ اس کی تعبیر تبھی ممکن ہوگی جب آپ لوگ ہمارے ساتھ اس کے اندر شامل ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری توقع یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ یہاں پہ سب لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ان کو اس بات کا آپ بار بار اس چیز کی طرف مائل کریں کہ بھئی آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو جی ڈی اے جانے کی بجائے پہلے ادھر آئیں،
اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہے جو ہم حل کر سکتے ہیں تو آپ کے گھر کے پاس ہم حل کر دیں گے, اور اگر سیریس مسئلہ ہوا تو پھر ہم آپ کو خود جی ڈی ہاسپٹل لے کے جائیں گے. اس کے علاوہ آپ چونکہ یہاں کے رہنے والے, جو کمی بیشی رہ گئی ہے, جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر کوئی اور چیز کریں, جو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیکھیں, آنکھ والا روز بیٹھا کرے گا, ڈاکٹر روز بیٹھا کرے گا یہاں پہ, دن کے ٹائم تک لیڈی ڈاکٹر بھی ہوگی, لیکن رات تک 24 گھنٹے جو جہاز یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم نے ان کے ڈاکٹروں کو بھی درخواست کی ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے ہمیں ڈاکٹر زیادہ چاہیے, تو 24 گھنٹے ایک ڈاکٹر یہاں پہ ہوا کرے گا. دانت والا ڈاکٹر ہفتے میں 1 دن, اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو جو آگے زیادہ بات بڑھے تو ادھر ہے جی ڈی اے میں ان کا ڈینٹل والا سیٹ اپ. بالکل, تو بس وہ جو سیریس ہوگا وہاں پہ کر دیں گے, ورنہ ہم یہاں پہ جو نارمل مسائل ہیں ان کو خود لک آفٹر کریں گے. تو جو آپ کا مشورہ ہوگا, جو کوئی اور فیسلٹی آپ چاہتے ہوں گے, ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے اور نیول ہیڈ کوارٹر سے اور ہیڈ کوارٹر کمپوز سے اور جو بھی ریسورسز لینے ہوں گے لے کے جس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکے وہ ہم کریں گے. تو اس خواب کو لے کے چلنا ہے سب نے اکٹھے, تاکہ یہ صرف ہمارا خواب نہیں ہو بلکہ ہم سب کا خواب.